الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر صدق الله العظيم. یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے اور آج ہی کے دن 1947 میں اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے آزادی ملی. آج ہی کے دن 1947 میں یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا. محترم ساتھیوں، یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی میں تمام ہندوستان کے تمام لوگوں کو قربانی. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے لوگوں نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے مل کر اس ملک کو اپنے خون سے سینچا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا. آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے. محترم ساتھیوں، یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی جنگ آزادی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر لڑی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کی جنگ آزادی میں جنہوں نے قائدانہ رول ادا کیا وہ ہمارے علماء کرام. جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے تو جمعے کے خطبے میں یا ان جیسی اور دوسری محفلوں میں یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بیان دیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے. جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے. محترم ساتھیوں، مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. اس کی 3 بہت بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن یاد رکھیں، ہماری جو نئی پیڑھیاں وہ یاد رکھیں کہ اس ملک کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام اور ہمارے اکابرین، ہمارے آباء و اجداد کا کتنا خون بہا. اس ملک کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی کہ ہماری جنریشن، ہماری نئی پیڑھی، اگلی پیڑھی بات یاد رکھے. اور دوسری وجہ اس ملک میں کے اندر تاریخ کو مسخ کرنے والے، تاریخ کو تبدیل کرنے والے، تاریخ کو مٹانے والوں کی کوئی کمی نہیں. لہذا 15 اگست کی مناسبت میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں. یہ جو وسوسہ ان کے دلوں میں بار بار پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری تاریخوں کو مٹاتے ہیں، تو ہم انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ کچھ بھی وہ ہماری تاریخوں کو مٹا نہیں سکتے. ہم اس پر گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر اس ملک سے مسلمانوں کے کردار کو چھپایا جائے گا تو اس ملک کے زمین اور آسمان روئیں گے، کیونکہ مسلمانوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا. اس ملک کے لیے کتنے علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوئے، کتنے علماء کرام نے کالا پانی کی صعوبتیں برداشت کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. محترم ساتھیوں، یہ ملک ان تمام لوگوں کی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا. اور تیسری سب سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست جو رہ کر اس ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس ملک سے باہر کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم اس موضوع پر گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ ان کے دلوں میں بار بار پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا چاہیے، مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا چاہیے، وہ یہ خوف دیکھنا چھوڑ دیں. یہ زمین یا آسمان مسلمانوں کے بیدار بے نور ہو جائے گا. محترم ساتھیوں، جیسا کہ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی 1857 میں شروع، جو کہ ایک تاریخی غلطی ہے، کیونکہ جنگ آزادی 1857 میں نہیں شروع ہوتی. یہ سچ ہے کہ جنگ آزادی ہندو مسلمان سب نے مل کر لڑی، لیکن اس ملک کے تمام طبقات نے 1857 کے بعد سے اس ملک کی جنگ آزادی میں پوری طریقے سے حصہ لیا.
اس سے 100 برس پہلے تھے، صرف اور صرف علماء، بلکہ علماء کی صرف اور صرف مسلمان بلکہ علماء کرام اس ملک کی جنگ آزادی میں لگے ہوئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے اس چیز کو بھانپا، یہ جو ملک میں یہ انگریز آئیں گے تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کا جو ارادہ ہے وہ دوسرا ہے، وہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مجدد الفسانی شاہ محمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے انگریزوں کے ارادے کو بھاپنے والے شخص شاہ محمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو لوگوں نے سمجھا یہ تو فالتو بات ہے، ان کے کوئی مقصد نہیں، یہ فالتو بات ہے، کسی کام کی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے اس فکر کو اپنے شاگردوں اور اپنے چاہنے والوں کے اندر پیوست کر دیا، اور پھر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے تحریکیں شروع کرنے والے، ان کے خلاف تحریکیں لکھنے والے، ان کے خلاف مضمون لکھنے والے شخص شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریزوں نے ان کے انگوٹھے کو کاٹ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے قلم سے انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے، اپنے قلم سے انگریزوں کے خلاف انہوں نے تحریکیں شروع کر دی۔ اور پھر ان کے انتقال کے بعد یہ جذبہ اپنے فرزند شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کو دے گئے، اور اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ فتویٰ سن 1803 میں دیا۔ کب؟ سن 1803 میں۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریز ملک کے اقتدار پوری طریقے سے قابض ہو چکے تھے، یہ ملک پوری طریقے سے انگریزوں کے چنگل کے اندر آ چکا تھا۔ ایسے نازک حالت میں انہوں نے ایسی نازک حالت میں اس ملک کی طرف انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس وقت تو ملک کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی بند کمرے میں بھی انگریزوں کے خلاف سرگوش نہ کرتا تو وہ اسے بھی اٹھا کر جیل میں بند کر دیا کرتے، وہ اسے بھی اٹھا کر جیل میں بند کر دیا کرتے۔ سن 1803 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ اس سے پہلے سن 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ شیر میسور ٹیپو سلطان کون ہے؟ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے انتقال کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تب بھی انگریزوں کے پاس یہ ہمت اور جرأت نہ تھی کہ وہ جا کر یہ چیک کر سکے اور کنفرم کر سکے کہ ان کے اندر ابھی جان باقی ہے۔ دور سے ڈیرے مار مار کر چیک کر رہے ہیں کہ کیا ابھی ان کے اندر کچھ طاقت باقی ہے کہ نہیں باقی۔ جب ان کو یہ پوری طریقے سے ان کے اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب ان کے اندر جان باقی نہیں، تب جا کر ان کے اندر یہ ہمت اور جرأت ہو سکتی کہ جا کے قریب دیکھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کے اندر، اپنے اس شیر کے اندر یہ روح و دبدبہ رکھا ہوا کہ انگریز دور سے ان کو دیکھ کر کانپ جایا کرتے۔ اور اس سے پہلے سن 1756 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہو چکی۔ سن 1756 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت، پھر نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت، پھر 1803 میں انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد کا فتویٰ، اور اس کے بعد تحریک شہیدین شروع ہوتی ہے۔ سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی تحریک، یہ وہ تحریک ہے جس نے پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف آگ جلا، انگریزوں کے خلاف چنگاریاں پورے ملک کے کونے کونے میں جا کر انہوں نے یہ آگ جلا دی۔ یہ دونوں حضرات جگہ جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں، محلے محلے جا جا کر لوگوں کو سمجھا دیتے، انہیں ایمان سے جوڑتے، انہیں اسلام سے جوڑتے اور انگریزوں کے خلاف ملش تیار کرتے۔ اور پھر 1831 میں ان دونوں مجاہدوں کا مقابلہ ہوتا ہے انگریزوں کے سامنے، جس میں 1831 میں یہ دونوں مجاہد شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد جو انہوں نے پورے ملک کے اندر آگ پھیلائی ہوئی تھی وہ جو ہے تھوڑا سا دھیمی تو پڑ گئی، لیکن انگریز اس آگ کو پوری طریقے سے ختم نہ کر سکے۔ اس کی چنگاریاں ابھی بھی ملک کے اندر تھی، اور پھر اسی چنگاری کے بعد پھر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اس ملک کے تمام طبقات نے مل کر ایک جٹ ہو کر 1857 میں انگریزوں کے خلاف پہلے جنگ آزادی شروع کی۔ 1857 میں یہ اسی کے سمجھ لیجیے ایک طریقے سے رزلٹ ہے اس کا، وہ جو ان کی تحریریں تھی، ان کی جو چنگاری لگائی وہ چنگاری تھی، اسی کی وہی چنگاری ہے جو 1857 میں مغل کے سامنے آئی۔ 1857 میں تب جا کر ہمیں جو معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 1857 میں پہلی جنگ آزادی، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ اس سے پورے 100 برس پہلے سے میں ایک پوائنٹ کی بات کرتا ہوں کہ جس شخص نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تحریکیں شروع کی کوئی اور نہیں، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی۔ ان کا جو انتقال ہے وہ سن 1762 میں، جب ان کا انتقال 1762 میں ہو جاتا ہے تو پھر کیسے 1857 میں جو جنگ شریک ہے، اس وجہ سے یہ بالکل تاریخ نکلتی ہے کہ جنگ آزادی جو ہے وہ 1857 میں شروع ہوئی۔ اور میں اس جنگ آزادی میں کس طریقے سے ہمارے علماء کرام کے اوپر ظلم کیا گیا میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ انگریزوں کا مورخ تامسری لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے کے اندر آرام کر رہا تھا تو اپنے خیمے کے پیچھے سے مجھے کچھ بدبو معلوم ہوئی،
جا کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھا 40 علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، انہیں تیر کی کھال کے اندر سر کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر فائر کیا جاتا ہے، اور پھر 40 علماء کرام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ تم جنگ آزادی میں شریک نہیں، 58 کے جنگ آزادی میں تم شریک نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انگریز چانسلر لکھتا ہے تو 40 کے 40 علماء کرام میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے، سب نے کہا کہ ہاں ہم 1857 کی جنگ میں شریک تھے، ہم ابھی تیرے دشمن ہیں اور ابھی بھی تجھے قتل کر سکتے ہیں، ابھی بھی اگر ہم موقع ملے تو ابھی بھی ہم تیرے دشمن، ابھی بھی تجھے مارنے کی ہمت ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا، انہوں نے تیر کی کھال میں سر کر کے دریا کے اندر پھینک کر ڈال کر کے ان کو فائر کر دیا، اس طریقے سے ظلم کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہادر شاہ ظفر ایک پوائنٹ کی بات کی، جب انگریزوں نے اس ملک میں اپنا پنجہ کب دبانا شروع کیا، جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی سن 1707 میں، ان کی وفات جیسے ہوئی مغلیہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی، مغلیہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو انگریزوں کو ترنت یہ موقع بھی لگا کہ وہ سرکاری کام کاج میں اپنا پیر بڑھائیں، اپنے پنجے کو سرکاری کام کاج میں لگانا شروع کریں، اپنے آپ کو اس میں مضبوط کریں۔ انہوں نے 1817 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے اپنے اس ملک کے اندر اس ملک کے سرکاری کام کاج میں اپنے پنجے جمانے شروع کیے۔ میں بات کر رہا ہوں بہادر شاہ ظفر کی مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ، ان کو جیل میں رنگون کی جیل میں بھیج دیا گیا، وہاں پہ جیل میں یہ تھے، ان کے سامنے ان کی بیٹوں کی گردن کو کاٹ کر جس طریقے سے ناش کرایا جاتا ہے اس طریقے سے ان کی بیٹوں کی گردن کو کاٹ کر ان کے سامنے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جو بہادری کے الفاظ کہے تھے، الحمدللہ، بہادری سے کہا الحمدللہ تیمور کی اولاد یوں ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنے والد کے سامنے حاضر ہوتی ہے، تیمور کی اولاد یوں ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے، پورا چہرہ گردن سے الگ ہے، چہرہ گردن سے الگ ہے، پورا چہرہ پورا لطف اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تیمور کی اولاد یوں ہی باپ کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ اور وہ جیل کے اندر تھے تو انہوں نے وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یادیں، اتنی بڑی ہندوستان پر میری حکومت کی، میں نے اس ملک پر حکومت کی اور آج یہ وقت آ گیا مجھے اس ملک کی سرزمین میں کفن اپنی قبر کے لیے جگہ نہ مل سکی۔ بہادر شاہ ظفر اور اس طریقے سے مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی، مولانا محمد شفیع، یہ جب پھانسی ہونے لگی، جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو یہ بالکل بھی تھوڑا سا نہیں ڈرے، تو انگریز نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم ڈر نہیں رہے ہو کہ تم کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، تم کے لوگ خوش ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ تیرے لیے شہادت، تیرے لیے یہ موت ہوگی لیکن میرے لیے شہادت ہی زندگی، تیرے لیے یہ شہادت جو ہوگی ایک ذلت کی موت ہوگی لیکن میرے لیے شہادت ایک عزت کی موت۔ یہ تین علماء کرام ہیں، مولانا جعفر علی یہ جیل کے اندر تھے، یہ تو کم عمری ہے، مولانا یحییٰ علی کے ساتھ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں مولانا یحییٰ علی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے جو میرے اوپر ظلم ہو رہے ہیں کالا پانی کے اندر وہ مجھے کم لگنے لگتے ہیں، مولانا یحییٰ علی بوڑھے ہیں اور میں تو ابھی جوان ہوں۔ اور ایک بات اور، جب یہ جیل کے اندر تھے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ تو کالا پانی کے اندر ہے، ان کے گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے، ان کی بیٹی بڑی ہو چکی ہے، یہاں سے خط گیا، ان کی بیوی نے خط بھیجا کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، شادی کا وقت آ گیا، تو مولانا جعفر علی نے وہاں سے جو جیلر تھا اسے پتہ کیا کہ کیا میں گھر جا سکتا ہوں، تو کالا پانی کے اندر ہے، گھر کیسے جاؤں، نہیں جانے دیا، تو انہوں نے وہاں سے صرف 250 روپے لے کر بھیجا اور کہا کہ بیٹی کے کہیں اچھا رشتہ دیکھو، کوئی اچھا لڑکا دیکھو، کسی کو شادی کرنا۔ یہ باپ ہے جس کو پتا ہے میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، جیل کے اندر ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ جیل کے اندر ہے، غلط اس طریقے سے جیل کے اندر کیا کیسے پتا کرتا ہے، کالا پانی کے اندر دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ابھی جوانی کی عمر ہے، اپنے ملک کے لیے کالا پانی کی پوری سے اپنی آدھی زندگی کو کالا پانی کے اندر گزارا مولانا جعفر ہے۔ اور وہیں پر اللہ رب العزت نے انہیں سمجھ لیا، وہیں سے انہیں عزت و وقار ملی، وہی کالا پانی جسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ذلت ہے، اسی کالا پانی کی سزاؤں کی وجہ سے آج ہم انہیں کہتے ہیں مولانا جعفر علی شہید۔ اگر وہ شہید ہوئے اس ملک کے لیے، اگر انہوں نے اس ملک کے لیے جو کچھ بھی کیا اس ملک کے لیے، وہ ان کی موت وہ عزت کی موت تھی، ذلت کی موت نہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی اور حسین احمد مدنی، ان کے آخری وقت میں جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کے کمر کے اندر گوشت نہیں، نہاتے وقت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کمر کے اندر گوشت نہیں تھا، تو
تو پتا کیا گیا تو کیا پتا چلا کہ انگریزوں کی جیل کے اندر تھے، انگریز روز آتا اور ان کی کمر کے اندر لوہے کو گرم کر کے ان کے گوشت کو داغتا اور کہتا تم یہ کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، تم 1857 کی جنگ میں اور ہمارے جنگ ہمارے خلاف تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اتنی بری طریقے سے ظلم کیا تو کمر کا گوشت ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی کبھی بھی وہ انگریزوں کے ساتھ نہیں چھوڑے۔ اور اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر بہت اچھا انگریزی تھا، لندن کے اندر جا کر انگریزوں کے خلاف انہیں کے دیش میں گھس کر ان کے خلاف تحریریں لکھتے رہے، اور ان کی جو مضمون ہوتے تھے ان میں جو جوش ہوتا تھا، ان میں جو بلبلہ ہوتا تھا، کتنی انگریز جو تھے وہ ان کے مضمون کو صبح پڑھ کر چاہے ان کی جو چائے ہوتی تھی صبح کی ان کے مضمون کو پڑھ کر پڑھتے تھے۔ جب وہ وہاں کے گول میں کانفرنس میں تھے تب بیٹی کا خط آیا، کیا پتا چلا بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو انہوں نے وہاں سے جو اشعار گئے وہ اشعار دل اس کے پاس دل ہے، وہی ان اشعاروں کو سمجھ سکتا، بے لوگوں کے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا تھا میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی پر وہ تو دور نہیں، انتہا سخت سہی پر دل مومن ہی ہوگا جو ہر حال میں امید سے معمور نہیں۔ ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا، ہم کو تقدیر الہی سے نہ شکوہ نہ گلا، اہل تسلیم اور رضا کا یہ تو دستور نہیں۔ اور جو سب سے زبردست انہوں نے اشعار لکھے، انہوں نے کہا تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں، یعنی بیٹی کی صحت میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر میرے رب کو پسند میرا رب نہیں چاہتا تو مجھے بھی منظور نہیں، لیکن میں اس ملک کے لیے انگریزوں کے خلاف نہیں پر ان کے خلاف مضبوطی کرتا رہوں گا، ان کے خلاف جنگ کرتا رہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں غلام ملک میں جینے سے بہتر میں یہاں پر ان کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہو کر مرنا اسی ملک میں پسند کرتا ہوں، غلام ملک کے اندر جینا نہیں چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج ان کی خبر بیت المقدس کے اندر، انہوں نے کہا تھا کہ میں غلام ملک کے اندر جینا پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کی ماں کے جو ملے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرے بیٹوں کی پھانسی ہونے والی ہے تو انہوں نے اشعار کہے تھے، بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی جان بھی بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی جان بھی بیٹا خلافت پہ دے دو، گر ذرا سست دیکھوں گی تم کو دودھ ہرگز نہ بخشوں گی تم کو، پھر دلاور نہ سمجھوں گی تم کو جان بھی بیٹا خلافت پہ دے دو، ایسے میری امداد ہوگی اب حکومت یہ برباد ہوگی جان بھی بیٹا خلافت پہ دے دو، پھانسی آئے گی گر تم کو جانی، پھانسی آئے گی گر تم کو جانی، مانگنا مت حکومت سے پانی، پھانسی آئے گی گر تم کو جانی، مانگنا مت حکومت سے پانی، بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت میں مرنا جان بھی بیٹا خلافت پہ دے دو۔ سب سے زیادہ انہوں نے جو سب سے اچھا شعر لکھا، جس نے سب سے زیادہ تحریک آزادی میں اور لوگوں کو سب سے زیادہ جس نے موٹیویٹ کیا وہ شعر تھے، ہوتے گر میرے ساتھ بیٹے، ہوتے گر میرے ساتھ بیٹے کرتی سب کو خلافت پہ صدقے، ہوتے گر میرے ساتھ بیٹے کرتی سب کو خلافت پہ صدقے، ہیں یہی دین احمد کے رستے جان بیٹا خلافت پہ۔ یہ ماں ہے، آج کی ماں ہوتی تو نہ جانے دیتی بیٹوں کا، پتا ہے بیٹے کی پھانسی ہونے والی قریب میرے ساتھ بیٹے ہوتے وہ سب کو دیتے، سب کو کرتے خلافت پہ صدقے، ہیں یہی دین احمد کے رستے جان بیٹا خلافت پہ۔ انہوں نے آج کی ماؤں کی طرح نہیں بلکہ خنسا کی مثال قائم کی، ان کو جب پتا ہے ان کے کل لڑائی ہونے والی چار بیٹے ہیں، چاروں کہا بیٹا لڑائی میں جاؤ جنگ کرو شہید ہو جانا، لیکن یاد رکھنا کہ میں نے تیرا باپ بھی شہید ہوا، یاد رکھنا ہے میرے چاروں بیٹوں، یاد رکھنا کہ تمہارے جو جسم کے اندر اگر تم شہید ہو تو تمہارے جسم کے اندر تمہاری پیٹھ کے اندر خنجر نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ تم بھاگ رہے تھے، اگر تم شہید ہو تمہارے سینے کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ یہ ماں ہے، وہی مثال